شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحاج ابراہیم کے پاس اس کا ایک دوست آیا اور کہنے لگا کچھ رقم کی ضرورت ہے، مجھے قرض دے دو، میں 1 سال کے اندر لوٹا دوں گا۔ رقم دے کر الحاج ابراہیم نے اپنے رجسٹر میں اندراج کر لیا۔ اس کے دوست نے کہا میں زر ضمانت کے طور پر کوئی چیز رکھنے کو تیار ہوں۔ الحاج ابراہیم نے کہا کہ نہیں، تم میرے عزیز دوست ہو، اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، وہ نعم الوکیل اور نعم الشہید، یعنی بہت اچھا گواہ ہے۔ ابھی سال نہیں گزرا تھا کہ الحاج ابراہیم کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ وفات پا گیا۔ اس کے لواحقین میں اس کی بیوہ اور 4 بچے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کی عمر 13 سال کی تھی۔ ایک دن بیوی نے اپنے شوہر کے رجسٹر کو چیک کیا، کس سے کیا لینا ہے، کس کو کیا دینا ہے، اس میں تمام حسابات درج تھے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے فلاں دوست نے قرض لیا تھا اور 1 سال بعد دینا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کے دوست کو پیغام بھیجا اور اس سے قرض کا مطالبہ کیا، مگر اس نے جواباً یہ کہہ بھیجا کہ میں نے حاجی ابراہیم سے کوئی قرض نہیں لیا، لہٰذا واپس کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اس پر دباؤ ڈالا گیا تو اس نے کہا ہاں، یاد آیا کہ میں نے رقم بطور ادھار لی تھی، مگر وہ تو مدت ہوئی واپس کر دی ہے۔ اب لوگوں میں یہ بات پھیل گئی اور 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ الحاج ابراہیم کے ساتھ تھا، اس کے بارے میں یہ امر معروف تھا کہ وہ لوگوں کو رب کی رضا کی خاطر قرض دیا کرتا تھا اور کسی سے زر ضمانت نہیں رکھواتا تھا اور نہ تحریر لیا کرتا تھا۔ دوسرا گروہ اس شخص کے ساتھ تھا جس نے قرض لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ حاجی ابراہیم جیسا سمجھدار شخص اتنا قرض دے اور بغیر کسی تحریر یا ضمانت کے دے دے۔ اب اس بیوہ نے علاقے کے بااثر لوگوں کے ذریعے اس شخص پر دباؤ ڈالا کہ وہ رقم واپس کر دے، مگر ادھر سے مکمل انکار تھا۔ مایوس ہو کر اس عورت نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ عدالت نے فریقین کو بلوایا، دونوں فریق عدالت میں حاضر ہوئے۔ فریقین کے دلائل سننے کے بعد جج نے کہا میری ذاتی رائے میں اس شخص نے بلا شبہ حاجی ابراہیم سے قرض لیا تھا اور اس نے اس کا اندراج بھی کیا تھا، مگر رجسٹر میں لکھ دینا کافی نہ تھا، اس پر دستخط لینے ضروری تھے۔ اب یہ کہتا ہے کہ اس نے قرض واپس کر دیا ہے، اور اس بات کی گواہی بھی ملی ہے کہ ایک شخص نے خود قرض لینے والے سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا اللہ حاجی ابراہیم کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس نے میرے ساتھ بہت نیک سلوک کیا، مجھے فقر و فاقے سے بچا لیا، مجھے رقم کی ضرورت تھی، عین وقت پر رقم دے کر اس نے میری ضرورت پوری کی۔ جج نے کہا کہ ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ رقم واپس ہوئی یا نہیں۔ عدالت کے نزدیک دعویٰ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دلیل پیش کرے، اور جو اس کو قبول نہ کرے اور انکار کرے اس کے لیے قسم ہے۔ اسی لیے میرا فیصلہ ہے کہ مدعا علیہ قرآن کریم کی قسم کھائے اور کہے کہ وہ حاجی ابراہیم کا قرض دار نہیں ہے اور میں نے جو قرض لیا تھا وہ واپس کر دیا تھا۔ مدعا علیہ نے قسم کھانی شروع کی، میں قسم کھاتا ہوں، پھر کھاتا ہوں، اور اس نے بیان مکمل کر دیا کہ میں نے قرض واپس کر دیا تھا۔ عدالت نے اسے بری کر دیا۔ مدعا علیہ بڑے فخر کے ساتھ خوشی خوشی عدالت سے باہر نکلا۔ وہ بالکل تندرست اور ہٹا کٹا نوجوان تھا۔ جیسے ہی اس نے عدالت سے باہر قدم رکھا، لوگوں نے ایک شور سنا۔ مدعا علیہ زمین پر گر پڑا تھا۔ اس کے جسم کا ایک سرا عدالت کے اندر اور دوسرا باہر تھا۔ لوگوں کے منہ سے خوف کے مارے دبی دبی سی چیخیں نکلیں، وہ مر گیا، ہائے کیسے، وہ نہایت جوان تھا، مر گیا، مر گیا۔ اس قصے کا راوی بیان کرتا ہے کہ میں الحاج ابراہیم کا پڑوسی تھا، میں بھی عدالت میں حاضر تھا۔ اس کی عبرتناک موت سے میں خاصا متاثر تھا، چنانچہ میں الحاج ابراہیم کے گھر چلا گیا۔ پردے میں اس کی بیوی سے جو بات چیت ہوئی وہ کچھ اس طرح تھی، میرا خاوند بڑا متقی اور پرہیزگار تھا، وہ لوگوں کے کام آتا، ان کی چھوٹی موٹی حاجات پوری کرتا، اس کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے، غریب بھی، امیر بھی اور سفید پوش بھی۔ وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، بعد میں حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق غرباء اور فقراء کو معاف کر دیتا اور امیروں کو مہلت دیتا۔ اس نے ایک رجسٹر تیار کر رکھا تھا جس میں وہ ان قرضوں کی تفصیل لکھ لیتا۔ قرض لینے والوں سے اس نے کم ہی دستخط کروائے تھے،
میں نے کئی مرتبہ اس کو توجہ دلائی کہ تم کم از کم لوگوں سے لکھوا تو لیا کرو۔ اس کے جواب میں وہ ایک ہی بات کہتا، یہ مال و دولت اللہ کا مال ہے، میں کسی زمانے میں فقیر تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے غنی کیا ہے۔ فیصلے کے دن بطور مدعی میں بھی عدالت میں حاضر تھی۔ جب قاضی نے اس شخص کو بری قرار دیا اور اس نے جھوٹی قسم کھائی تو میرا بدن کانپ اٹھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور اس شخص نے اللہ کی کتاب کو واسطہ بنانے کی جرت کی ہے اور اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے۔ میرے دل میں نفرت کی لہر اٹھی اور میرے دل سے بد دعا نکلی، اے اللہ، تو خفیہ اور پوشیدہ باتیں جانتا ہے، تجھے غیب کا علم ہے۔ اے اللہ، اگر یہ شخص اپنی قسم میں جھوٹا ہے تو اسے لوگوں کے لیے عبرت بنا دے، اے قوی، اے جبار۔ اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے اسے عدالت سے باہر گرتے دیکھا۔ بلا شبہ وہ دنیا کے حاکم سے بری ہو گیا تھا، مگر زمین و آسمان کے حاکم سے نہ بچ سکا۔ اور پھر ایک شدید سرد رات کو جب لوگ اپنے بستروں میں دبکے ہوئے تھے، رات گئے الحاج ابراہیم کے گھر کی گھنٹی بجنے لگی۔ دروازے پر ایک باوقار پردہ دار عورت اپنے 6 سالہ بچے کے ساتھ کھڑی تھی۔ الحاج ابراہیم کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ سامنے اس قرض دار کی بیوی اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے الحاج ابراہیم کی بیوی سے کہا کہ میرے خاوند نے بھری عدالت میں جھوٹ بولا کہ اس نے الحاج ابراہیم کا قرض ادا کر دیا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی پوری کوشش کی کہ وہ ایسا نہ کرے اور اس کا مال واپس کر دے۔ میرے بار بار اصرار کے باوجود وہ گمراہی اور ضلالت میں ڈوبا رہا۔ میرے خاوند نے اپنے جھوٹ اور فراڈ کی بہت زیادہ قیمت چکائی ہے اور اب میں یہ رقم لے کر تمہارے پاس آئی ہوں، اس کو قبول کر لو۔ اس طرح وہ رقم دے کر واپس چلی گئی۔ محترم قارئین، اس قصے میں کتنی ہی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ تو دوستو، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو برائی سے محفوظ فرمائے اور اچھائی کی طرف راغب فرمائے۔ اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔